اور بات کریں گے کہ موسم بدلتے ہی کھانسی بخار اور نزلہ زکام جیسی جو علامات ہیں وہ بہت زیادہ کامن ہو جاتی ہیں، لیکن ہر انفیکشن ایک جیسا نہیں ہوتا. کبھی مسئلہ وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی بیکٹیریا کی وجہ سے، اور دونوں کے جو سمٹمز ہیں وہ ایک جیسے ہونے کے باوجود جو ان کا طریقہ علاج ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. خاص طور پر اینٹی بائیوٹکس سے متعلق لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا بخار یا زکام میں اینٹی بائیوٹکس لینی چاہیے یا نہیں، اور کیا جو نزلہ زکام ہے وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے یا جو میڈیسن لینا ہے وہ اس پر ضروری ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میڈیسن ایکسپرٹ ڈاکٹر فراز صادق. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا ڈاکٹر فراز، سب سے پہلے بتائیں کہ آج کل جو موسم ہے نا ہر کسی کو وائرل ہوا ہے، تو تھوڑا سا بتائیں کہ وائرل انفیکشن اور بیکٹیریل انفیکشن ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ اچھا، ویسے تو مشکل ہے، جس طرح آپ نے بھی کہا اپنے پروگرام کے توسط سے کہ ان میں ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن وائرل انفیکشن جو ہے اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں جو کہ بیکٹیریل میں نہیں ہوتی ہیں. وائرل اگر انفیکشن ہوگا تو اس میں بہت شدید جسم میں دردیں ہوتی ہیں جو کہ بیکٹیریل میں عام طور پہ نہیں ہوتی. پہلے میں یہ بتا دوں، دونوں دو مختلف قسم کے جراثیم ہیں، ایک کو بیکٹیریا کہتے ہیں، ایک کو وائرس کہتے ہیں. وائرس عام طور پہ خود بخود جسم سے چلا جاتا ہے بغیر کسی اینٹی بائیوٹک کے استعمال کے، جبکہ بیکٹیریا کے لیے آپ کو اینٹی بائیوٹک استعمال کرنی پڑتی ہے. تو عام طور پہ آج کل جو میں دیکھ رہی ہوں پیشنٹس، بلکہ خود بھی مجھے جو ہوا ہے وہ وائرل انفیکشن وہ زیادہ کامن ہے. اس میں جسم میں بہت زیادہ دردیں اور بخار کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس بخار کا کوئی پیٹرن نہیں ہوتا. جس طرح بیکٹیریا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر 6 گھنٹے بعد بخار چڑھ رہا ہے، آپ نے دوائی کھائی، ٹھیک ہو گئے، 6 گھنٹے ٹھیک رہے، پھر بخار چڑھ گیا. وائرل فیور کا کوئی پیٹرن نہیں ہوتا، کبھی گھنٹے بعد چڑھ رہا ہے، کبھی 2 گھنٹے بعد چڑھ رہا ہے، بہت تیز ہوتا ہے اور اس میں شدید ہڈیوں میں یا جسم میں درد ہوتی ہے. تو یہ ڈفرینس ہوتا ہے. پھر یہ کہ مزید ڈفرینس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے میڈیکل ایکسپرٹ کے پاس جائیں، وہ آپ کا ایک ٹیسٹ کروائیں گے، آپ کی علامات پوچھیں گے، آپ کا معائنہ کریں گے، اور پھر یہ تجویز کریں گے کہ آیا آپ کو اینٹی بائیوٹک ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. وائرل انفیکشن میں اینٹی بائیوٹکس کا، جیسا میں نے پہلے بتایا، کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم خود سے کیا آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ بیکٹیریل انفیکشن ہے یا وائرل انفیکشن ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے معالج کے پاس جائیں، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ وائرل انفیکشن میں عام طور پہ جسم میں بڑی شدید دردیں ہوتی ہیں جو بیکٹیریل میں نہیں ہو رہی، اور فیور بہت ہائی گریڈ، یعنی جو بخار ہوگا وہ بہت تیز ہوتا ہے. اچھا، وائرل انفیکشن میں بھی اکثر اینٹی بائیوٹکس ریکمینڈ کر دیتے ہیں، تو کیا بالکل بھی نہیں لینی چاہیے؟ میرا نہیں خیال کہ اس کے بغیر ہی، کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ اینٹی بائیوٹکس غیر ضروری استعمال کریں گے تو بعد میں یہ ہوگا کہ وہ اینٹی بائیوٹک اگر واقعی کسی موقع پر آپ کو چاہیے کسی بیکٹیریا کے لیے تو وہ شاید مؤثر نہ ہو، اس کے خلاف ریزسٹنس پیدا ہو جائے، یعنی کہ وہ دوائی جو ہے وہ اس کے اوپر اثر نہ کرے اس جراثیم پہ. تو اس لیے غیر ضروری آپ کو اینٹی بائیوٹکس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، نہ ہمارے معالجین کو کرنا چاہیے کہ بغیر کسی اس کی ضرورت کے وہ اینٹی بائیوٹک دے دیں، خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے 3 سے 4 دن میں. اچھا، تو وائرل انفیکشن میں مطلب کوئی میڈیسن استعمال نہ کریں؟ وائرل انفیکشن میں آپ علاماتی علاج کر سکتے ہیں، یعنی بخار، سر درد، اس کے لیے پیراسیٹامول وغیرہ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. گرم مشروبات کا استعمال کر سکتے ہیں، قہوہ ہے، سبز چائے ہے، جو شاندہ ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. یخنی جو کہ جس سے کہ آپ کی قدرتی طور پہ جو آپ کا دفاعی نظام ہے وہ مضبوط ہو، جس میں ابلے ہوئے انڈے وغیرہ شامل ہیں. پھر اس کے بعد یخنی، گوشت، یہ چیزیں جو ہیں، قیمہ، یہ آپ کے قدرتی طور پہ جو آپ کی دفاعی نظام لڑ رہا ہے اس وائرس سے، اس کو بہتر کرنے میں معاون ہوتی ہیں. اچھا، جو آج کل ویدر ہے نا، اس میں چاہے ڈائریا ہو، ہیضہ ہو، یا زکام، یا پھر بخار، کھانسی، یہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے اور بہت زیادہ کامن ہے. ہر دوسرے بندے سے جب آپ ملیں گے یا تو اس کو بخار ہوگا یا اس کو مختلف پیٹ کے مسائل ہوں گے. لیکن ایک اور چیز جو بہت زیادہ ڈینجرس ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے 4-5 اینٹی بائیوٹکس کے نام یاد کیے ہوئے اور وہ رکھی بھی ہیں، اور وہ خود سے ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں، یا وہ فارمیسی پہ جاتے ہیں اور ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے سمٹمز ہیں، یا وہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں. تو خود سے جو اینٹی بائیوٹکس کھانا ہے وہ کتنا ڈینجرس ہے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا نا کہ اینٹی بائیوٹک کا استعمال جو ہے وہ وائرل انفیکشن تو بالکل غیر ضروری ہے نا، اور اگر آپ غیر ضروری طور پہ کسی اینٹی بائیوٹک کا استعمال کریں گے تو آئندہ آنے والے دنوں میں اگر واقعی ہی کوئی ایسا جراثیم ہوا جس پر اس اینٹی بائیوٹک نے اثر کرنا تھا وہ نہیں کرے گی،
کیونکہ آپ نے غیر ضروری طور پہ اس کا استعمال کر لیا اور اس کے خلاف ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے, یعنی اینٹی بائیوٹک غیر مؤثر ہو جائے گی اگر واقعی اس کی ضرورت ہوگی فیوچر کے اندر. میں جو میڈیکل سٹور والے ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, انہوں نے بھی نام یاد کیے ہیں اور وہ خود بخود جو ہے وہ تجویز کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جہاں میڈیکل سٹور والوں نے یا ہماری گورنمنٹ نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ جو نیند والی ادویات ہیں وہ بغیر نسخے کے نہیں ملیں گی, ان کو یہ بھی ایک پالیسی بنانی چاہیے کہ جو دوائی زبانی ہم جا کے مانگتے ہیں اور میڈیکل سٹور والے دے دیتے ہیں, اس کو بھی غیر قانونی قرار دیا جائے. اور ان کو یہ چاہیے کہ وہ پوچھے مریض سے کہ آپ نسخہ دکھائیں, تو وہ نہیں ہو رہا. اور بلکہ یہ تو بہت دور کی بات میں نے کی ہے, جا کے مریض ان سے پوچھتا ہے میڈیکل سٹور والوں سے کہ جی مجھے کان کا مسئلہ ہے, مجھے پیٹ کا مسئلہ ہے, تو بتائیں کہ میں نے کیا لینا ہے. اور میڈیکل سٹور والا بتا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ ایسا, اور بعض اوقات تو غائبانہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے بچے کو یہ مسئلہ ہے, میرے شیر خوار بچے کو, یا میرے 1 سال کا یا 2 سال کا بچہ ہے. میں نے خود یہ دیکھا ہے, میں چشمدید گواہ ہوں. میں اپنی کوئی دوائی لینے کے لیے گئی تھی تو وہاں پر ایک صاحب تھے, وہ اپنے بچے کے لیے پوچھ رہے تھے کہ ان کو اس کو اس حال کی شکایت تھی, یعنی لوز موشن لگے ہوئے تھے, تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ان کو یہ دے دیں, بچے کو یہ بھی دے دیں, یہ بھی دے دیں, اور فلیجل دے دیں, پتہ نہیں کیا کیا نام وہ بول رہا تھا اور وہ نوٹ کر رہا تھا. تو اس چیز کا بھی نوٹس لینا چاہیے نا, جب یہ چیز اب کافی حد تک کنٹرول ہے. اب کوئی بھی نیند کی جو یا نشے کی دوا ہے وہ میڈیکل سٹور میں بغیر نسخے کے وہ نہیں دیتے, تو یہ کوئی بھی دوائی جو ہے وہ بغیر نسخے کے نہیں دینی چاہیے. تو اس سلسلے میں تو مطلب حکومت کو کچھ سخت اقدامات بالکل. کرنے اچھا پڑیں گے. ڈاکٹر فرح یہ بتائیں کہ اکثر کہا جاتا ہے جب آپ کو فلو ہو نا تو فوراً اس کی میڈیسن مت لیں, لائک 3 سے 4 دن ویٹ کریں. لیکن آج کل لوگ مطلب وہ باڈی کو نا وہ کرنے ہی نہیں دیتے, کیونکہ اب شاید لوگوں کو نا, میں بھی چاہتی ہوں کہ اس حوالے سے تھوڑا اویئر کیا جائے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ تھوڑا بہت ہمارا جو جسم ہے نا وہ خود بھی فائٹ کر سکتا ہے ان ساری چیزوں سے. اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ہمارے اندر رکھی ہیں, لیکن جب ہم اینٹی بائیوٹکس لیتے ہیں تو وہ گڈ بیکٹیریا بھی ہمارے مار دیتا ہے جس نے ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. اور شاید لوگوں کو یہ چیز نہیں پتا, تو وہ فوراً 4 سے 5 جو دوائیاں ہیں وہ فوراً استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں انسٹنٹ ریلیف مل جائے. تو یہ چیز ہے, اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, وہ ہم انسان کی فطرت ہے کہ وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتا ہے نا, کہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں اور جلدی ٹھیک ہو کے جو ہے میں اپنے کام وغیرہ کروں یا جو بھی کروں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ جو ینگ ایک بندہ ہے, ینگ بندے سے میری مراد یہ ہے کہ اگر وہ 40 سے بھی اوپر کا ہے تو اس کو ہم ینگ ان سینس کہیں گے کہ اگر اس کو کوئی اور بیماری نہیں ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے اور ہیلدی ایک زندگی گزار رہا ہے. تو جیسا آپ نے کہا کہ اس کا ایک دفاعی نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے, اور وہ بہت اسٹرانگ دفاعی نظام ہوتا ہے. اگر آپ متوازن غذا کھا رہے ہیں, آپ کا لائف سٹائل بڑا اچھا ہے, ورک آؤٹ بھی آپ کر رہے ہیں, تو 40 کے بعد بھی ایون آپ ایک ہیلدی انسان کہلائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر فرح اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں, کالر کا کوسچن لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ نزلہ و زکام میں کیا میڈیسن لینا بہتر ہے یا جسم کو مطلب ٹائم دینا چاہیے کہ وہ خود ہی ریکور کرے؟ ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر جی اسی کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ جو ینگ لوگ ہیں, اور ینگ کے اندر ہم نے تو بڑا ایک وہ بنایا ہوا ہے نا کہ 40 کے بعد تو ہم بابا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو باہر کے ملکوں میں آپ کو پتہ ہے کہ 65 کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سینئر سٹیزن, یعنی 65 سال کے بعد. اس کی وجہ یہی ہے, انسان تو ایک ہی طرح کا ہے نا, ادھر بھی کہ ان کا لائف سٹائل, یعنی کہ وہ ورک آؤٹ وغیرہ کرتے ہیں, ورزش کرتے ہیں, متوازن غذا کھاتے ہیں, تو اس لیے ان کا جو لائف سپین ہے, یہ زندگی ہم سے بہتر ہے. ان کی لمبی طویل عمریں ہیں, ہماری چھوٹی عمریں ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے. تو اس کا ایسے بندے کا جو ایک ہیلدی لائف سٹائل گزار رہا ہے, اس کا دفاعی نظام اللہ نے بہت اچھا بنایا ہوتا ہے, اور وائرس جو ہوتا ہے اس سے آپ کا دفاعی نظام خود ہی ڈیل کرتا ہے, خود ہی وہ اس کو کلیئر کرے گا, اور 3 سے 4 دن میں ایسا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے جو بالکل نارمل ہو, مطلب ہیلدی ہو. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کی عمر زیادہ ہے اور جس کو مختلف قسم کی بیماریاں ہیں, جیسے شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, یا کوئی اور کسی قسم کی بھی اور گردے کا مسئلہ ہے یا جگر کا مسئلہ ہے, ان کے لیے ریکور کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. لیکن پھر وہی بات ہوتی ہے کہ وائرس میں اینٹی بائیوٹکس بہرحال افیکٹو نہیں ہیں. وہ ایسی دوائیاں ضرور لے سکتے ہیں جیسے پیراسیٹامول درد کے لیے, بخار کے لیے,